بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، معارف القرآن جلد دوم پیج 505 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 87، ایپیسوڈ نمبر 60، وی لاگ نمبر ہے 481۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، حالات مجھے غم سے نکلنے نہیں دیتے۔ سچ ہے کہ وہی لوگ میرے دشمن جاں ہیں، جو لوگ مجھے جاں سے گزرنے نہیں دیتے۔ کم ظرف ہیں وہ جام چھلک جاتے ہیں جن سے، ہمیں اپنا بھرا دل بھی چھلکنے نہیں دیتے۔ تحسین میری ان کو دعائیں لگے لاکھوں، جو خود کو کسی دل سے اترنے نہیں دیتے۔ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرے، اور سلام کی تاکید اور فضائل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ابھی آپ سن چکے ہیں۔ ان سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءً سلام کرنا بھی سنت مؤکدہ سے کم نہیں۔ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ ابتدائی سلام تو اکثر علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا: السلام طلوع ورد فریضہ، یعنی ابتداءً سلام کرنے میں تو اختیار ہے، لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم قرآنی کی مزید تشریح کے طور پر سلام اور جواب، سلام کے متعلق اور بھی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ بھی مختصر طور پر ملاحظہ کر لیجئے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ جو شخص سواری پر ہو اس کو چاہیے کہ پیادہ یعنی چلنے والے کو خود سلام کرے، اور جو چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو لوگ تعداد میں قلیل ہوں وہ کسی بڑی جماعت پر گزریں تو ان کو چاہیے کہ سلام کی ابتدا کریں۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، کہ اس سے اس کے لیے بھی برکت ہوگی اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان سے بار بار ملاقات ہو تو ہر مرتبہ سلام کرنا چاہیے، اور جس طرح اول ملاقات کے وقت سلام کرنا مسنون ہے، اسی طرح رخصت کے وقت بھی سلام کرنا مسنون اور ثواب ہے۔ ترمذی، ابو داؤد میں یہ حکم بروایت قتادہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہوا ہے، یعنی نقل کیا گیا ہے۔ اور یہ حکم جو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس سے چند حالات مستثنیٰ ہیں۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو، اگر کوئی اس کو سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں بلکہ مفسد نماز ہے۔ اسی طرح جو شخص خطبہ دے رہا ہے، یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، یا اذان یا اقامت کہہ رہا ہے، یا دینی کتابوں کا درس دے رہا ہے، یا انسانی ضروریات استنجا وغیرہ میں مشغول ہے، اس کو اس حالت میں سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے ذمہ جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ اختتام مضمون پر فرمایا: ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا،
یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، جن میں انسان اور اسلامی حقوق مثل سلام اور جواب سلام کے سب امور داخل ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو معبود جانو اور جو کام کرو اس کی عبادت کی نیت سے کرو، وہ تم کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس روز سب کے بدلے عنایت فرمائیں گے۔ قیامت کا وعدہ اور جزا و سزا کی خبر سب حق ہے۔ وَمَنْ صَدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی، صرف اللہ ہی کی بات سچی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے اس کی تلاوت کریں گے اور ترجمہ رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا ناظرین یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، ظلم کی ابتدا ظلم کی انتہا، کاش عمر کاش آئے عمر کاش آئے عمر کاش ہوتا عمر، وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو، اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو، رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو، لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا، ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا۔